الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العسر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ جمعے اس پر بات چل رہی تھی کہ یہ زمانہ ابتلا کا زمانہ ہے. ہر آدمی کسی نہ کسی مشکل میں، پریشانی میں، بیماری میں مبتلا نظر آتا ہے، اور ہمیں وہ مشکلات، وہ پریشانیاں محسوس بھی ہوتی ہیں. ہم ان مشکلات اور پریشانیوں کا ذکر اپنے ہی جیسے انسانوں سے کرتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، وہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے. لیکن ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم محسوس بھی کرتے ہیں،
ہم لوگوں سے ذکر بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود پریشانیاں دور ہوتی نظر نہیں آتی، تو اس کا سبب کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ جب کوئی مرض موجود ہوتا ہے اور اس مرض کے سبب کا علاج نہ کیا جائے تو مرض کا علاج نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ایک آدمی بھوکا ہے، اب وہ بھوک تو پکار رہا ہے لیکن کھانا موجود ہے، وہ کھانا نہیں کھاتا۔ اب اس کی بھوک کا سبب کیا ہے؟ کھانا ہے، اور کھانا بھی موجود ہے، اسے چاہیے کہ کھانا کھا لے، پیٹ بھر جائے گا، بھوک اس کی دور ہو جائے گی، تو سبب کو دور کرے گا نا، تو اس کی مشکل دور ہو جائے گی۔ لیکن ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اس کے سبب کو دور کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں، پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کچھ نظر نہیں آتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کس سمت میں جا رہا ہوں، کوئی زندگی کے رخ کا تعین اسے نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہ بتایا جو ابتدا میں تلاوت کی گئی کہ تمہیں جو مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس کا سبب تمہارے گناہ ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تو تمہارے گناہ ہیں۔ اور اللہ کی شان یہ ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ کہ وہ تمہیں ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ فوری پکڑ نہیں آتی، فوری امتحان اور آزمائش نہیں آتی، اس لیے انسان سمجھتا ہے کہ میرے گناہوں کا کچھ اثر نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ گناہ کی سزا تو گناہ کرتے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور گناہ کی سزا کے جو اثرات ہیں چاہے انسان محسوس کرے یا نہ کرے، لیکن اس کے اثرات مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد گناہ کی جو مذمت ہے وہ اندر سے کم ہو جاتی ہے۔ پہلے گناہ کرتے ہوئے ڈرتا تھا، اب اندر کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ رغبت اور شوق کے ساتھ گناہ کرنے لگتا ہے، پہلے تو ڈر کے کرتا تھا نا، اب رغبت اور شوق کے ساتھ کرتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کی سزا ہے۔ پھر ایک گناہ دوسرے گناہ کا راستہ کھول دیتا ہے، دوسرے گناہ کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جیسے نیکی کے اندر یہ تاثیر ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب بنتی ہے، دوسری نیکی کا راستہ کھول دیتی ہے، اسی طرح گناہ کی نحوست اور ظلمت یہ ہے کہ وہ دوسرے گناہ کا راستہ کھول دیتا ہے۔ اب یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ گناہ کی سزائیں ہیں، اور پھر بہت سی سزائیں دنیا کے اندر انسان کو ملتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حقیقی سزا کو آخرت تک مؤخر کر دیتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ شاید یہ بندہ تلافی کر لے، شاید یہ بندہ توبہ کر لے، رجوع کر لے، میں اسے معاف کر دوں، لیکن بندہ ہے کہ اس گناہ کو کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے جیسے گناہوں کے اندر بعض گناہ صغیرہ ہے، بعض گناہ کبیرہ ہے، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ۔ چھوٹے گناہ وہ ہیں جو آدمی استغفار کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، وہ چھوٹے درجے کے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی وضو کرتا ہے تو اعضائے وضو کے جو گناہ ہیں وہ اس وقت دھل جاتے ہیں جب وہ وضو کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ صغیرہ گناہ ہے، لیکن کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کوئی شخص آ کر یہ پوچھتا کہ حضرت فلاں گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، تو حضرت یہ سوال کیا کرتے کہ بھائی اگر میں یہ کہوں کہ یہ صغیرہ گناہ ہے تو کیا تمہارا ارادہ ہے گناہ کے کرنے کا؟ گناہ تو گناہ ہے، نافرمانی تو نافرمانی ہے، اور پھر کس کی نافرمانی ہے؟ اس رب کی، پیدا کرنے والے رب کی، اس مالک اور خالق کی۔ تو اس لیے گناہ تو گناہ ہے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ جب آدمی صغائر پر اصرار کرتا ہے، یعنی بار بار وہ کام کرتا ہے، بار بار وہ کام کرتا ہے، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے درجے کا گناہ ہے، پھر وہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ ہو جاتا ہے، وہ کبائر کے اندر لکھا جاتا ہے۔ تو
تو اس لیے دیکھنا یہ چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر گناہ کتنے ہیں، اور اگر انسان غور کرے اپنے حالات زندگی کے اندر تو اسے پتہ چلتا ہے کہ صبح بیدار ہونے سے لے کے رات سونے تک کتنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. کہیں پر اس کی زبان بہک جاتی ہے، کہیں پر اس کی آنکھ بہک جاتی ہے، کبھی زبان سے جھوٹ بولتا ہے، کبھی غیبت کرتا ہے، کبھی کسی پر بہتان لگاتا ہے، کبھی یہ ظاہری گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی باطنی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. تکبر اس میں آ جاتا ہے، عجب اس کے اندر آ جاتا ہے، اللہ کی مخلوق سے نفرت اور حقارت یہ کرنے لگتا ہے. یہ سارے کیا ہے؟ گناہ ہیں. اور جیسے ظاہری گناہ ہے ایسے باطنی گناہ بھی ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہوں سے بھی بچو، باطنی گناہوں سے بھی بچو. ظاہری گناہ تو وہ گناہ ہے جو انسان کو آنکھ سے نظر آ جاتے ہیں، لیکن باطن کے گناہ وہ گناہ ہے کہ جو آنکھ سے نظر تو نہیں آتے لیکن ان کا وجود ہوتا ہے، اور ان کا جو وجود ہوتا ہے وہ انسان کے قلب میں ہوتا ہے. اس کا تعلق انسان کے ظاہر سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق اس کے قلب کے ساتھ ہوتا ہے. اور ایک اعتبار سے ظاہر کے گناہوں سے زیادہ جو اشد گناہ ہے وہ انسان کے باطن کے گناہ ہیں، کیونکہ ظاہر کے گناہوں سے بعض دفعہ انسان اس لیے بھی بچ جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر رسوائی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے، اچھا اتنا شریف آدمی سمجھتے تھے اس برائی کے اندر مبتلا ہے. تو ظاہری گناہوں سے اس لیے بچ جاتا ہے کہ معاشرے میں رسوائی نہ ہو. لیکن اندر کے جو گناہ ہیں جس کا تعلق اس کے دل کے ساتھ ہے، یہ اندر کے گناہ ہم اس پر نظر نہیں ڈالتے، اندر جھانک کر نہیں دیکھتے، یہ گناہ اندر بڑھتے رہتے ہیں، پلتے رہتے ہیں اور پرورش پاتے رہتے ہیں. تکبر ہے کہ بڑھ رہا ہے، کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. حسد ہے کہ وہ اندر سے بڑھ رہا ہے کہ کسی کی خوشی کو برداشت نہیں کرتا ہے. کسی مسلمان بھائی کو ترقی مل جائے، خوشی مل جائے، کو اچھا لباس پہن لے، اچھا کھانا کھا لے، اچھا مکان بنا لے، اچھا کاروبار ہو جائے، اچھی ملازمت مل جائے، دل میں حسد پیدا ہوتا ہے کہ کیوں مل گئے، کیوں مل گئے. آج یہی لوگوں کی کیفیت ہے کہ کسی آدمی کو پھلتا پھولتا دیکھ کر لوگ خوش نہیں ہوتے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنی خوشیوں کا اظہار ہر کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو وہ خوشی ہضم نہیں ہوتی. لوگ اندر سے حسد کرنے لگتے ہیں، لوگ اندر سے باتیں بنانے لگتے ہیں. اچھا کوئی 2 نمبر کا کام کیا ہوگا، اچھا ایسا کیا ہوگا، ویسا کیا ہوگا، یہ کیسے ہو گیا، کاروبار اتنا بڑا کیسے ہو گیا، اور مکان ایسا کیسے ہو گیا، اور ایسی سواری کیسے لے لی. تو لوگ باتیں بناتے ہیں. اس لیے اپنی خوشی کا اظہار بھی آج نہیں کرنا چاہیے. آج وہ زمانہ آ گیا کہ انسان نہ اپنے دکھ کا کسی سے اظہار کر سکتا ہے اور نہ اپنے سکھ اور نعمت کا کسی سے اظہار کر سکتا ہے. آدمی اپنے دکھ کا اظہار اس لیے کرتا ہے کہ کوئی دوسرا اس کے دکھ درد کو بانٹنے والا ہو، اس کے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے والا ہو. لیکن آج لوگ باتیں بناتے ہیں، اچھا اس نے ایسا کیا ہوگا تو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. یعنی دوسرے کی تکلیف اور بیماری پر بھی لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر، راحت اور خوشی کو دیکھ کر، نعمت کو دیکھ کر دل میں جلن اور حسد پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز اسے کیوں مل گئی. آج کا زمانہ وہ گراوٹ اور پستی کا زمانہ ہے. تو یہ سارے گناہ کیا ہے؟ یہ دل کے گناہ ہیں. تو جیسے ظاہر کے گناہ ہیں ایسے باطن کے گناہ ہیں. ظاہر کے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے اور باطن کے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے. جو حدیث مبارکہ گزشتہ جمعے عرض کی جا رہی تھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی. 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. آپ نے فرمایا کہ یہ 5 چیزیں ہیں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم اس میں مبتلا ہو. اور اس میں سب سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جب کسی قوم میں بے حیائی کے افعال علی الاعلان ہونے لگے، بے حیائی کے افعال علی الاعلان ہونے لگے، آپ نے فرمایا کہ وہ طاعون کے اندر مبتلا ہوگی اور ایسی ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوگی جو ان سے پہلوں کے زمانے میں نہیں تھی. پہلوں میں وہ بیماری سنی نہیں گئی، لیکن آج وہ بیماریاں موجود ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب بے حیائی ہے.
اور آج وہ بیماریاں موجود ہیں، وہ بیماریاں بچوں میں بھی ہیں، نوجوانوں میں بھی ہیں، وہ بوڑھوں میں بھی ہیں، وہ خواتین میں بھی ہیں، وہ مردوں میں بھی ہیں، کہ آدمی سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا تھا، یہ کون سی بیماری ہے؟ لیکن اس کے سبب کے اندر ہم غور نہیں کرتے کہ اس کا سبب کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا سبب تو بے حیائی ہے۔ اب ہم اس پریشانی کو، بیماری کو تو روتے ہیں، لیکن اس کے سبب کے اندر غور کر کے سبب کو جب دور نہیں کرتے، وہ پریشانی، وہ بیماری کم نہیں ہوتی، وہ بڑھتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ بعضی بیماریاں اللہ نہ کرے ایسی انسان کو لگ جاتی ہیں کہ اس کے گھر کا بھی صفایا کر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، لیکن سبب کیا ہے؟ سبب اس کا بے حیائی ہے۔ آج گھروں کے اندر ایک زمانہ تھا کہ انسان کے دن کا جو آغاز ہوتا تھا، دن کی جو ابتدا ہوتی تھی، اللہ کے نام سے ہوتی تھی۔ فجر کی نماز گھر میں پڑھی جاتی تھی، سورہ یاسین کی گھروں میں تلاوت ہوتی تھی، اللہ کا ذکر اور تلاوت سے دن کا آغاز ہوتا تھا۔ اس کے بعد لوگ اپنے کام کاج کے اندر لگتے تھے، اور وہ زمانہ تھا کہ صبح کے وقت میں اگر محلے گلیوں سے گزرنا ہوتا تو گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی۔ پھر وہ زمانہ خیر و برکت کا زمانہ تھا کہ گھر کا ایک فرد کماتا تھا، سارا گھر کھاتا تھا، اتنی خیر و برکت تھی۔ اور آج کیفیت یہ ہے کہ سارا گھر کماتا ہے، بچے بھی کماتے ہیں، خواتین بھی کام کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی گزر بسر نہیں ہے۔ آخر کیا چیز ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہ گھر کے اندر ہر شخص کمانے والا، ہر شخص محنت کرنے والا، لیکن گزر بسر پھر بھی نہیں ہوتا۔ وجہ وہی ہے کہ کمائی تو موجود ہے، لیکن اس کے اندر برکت موجود نہیں ہے۔ اور برکت اس لیے موجود نہیں ہے کہ آج اس گھر میں دن کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اللہ کے نام سے نہیں ہوتا، وہ ذکر و تلاوت سے نہیں ہوتا، وہ سورہ یاسین سے نہیں ہوتا، وہ گانے باجے موسیقی سے ہوتا ہے، وہ ڈرامے اور فلم سے ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ڈرامے اور فلم سے اور گانے اور باجے سے جب دن کا آغاز ہوگا تو بھلا اس دن کے اندر برکت ہوگی، اس گھر میں برکت ہوگی، اس وقت میں برکت ہوگی؟ کیسے برکت آ سکتی ہے؟ اور جہاں برکت نہیں ہوگی پھر وہاں خوشی کیسے آ سکتی ہے؟ کیونکہ خوشی تو وہی آتی ہے جہاں پہ برکت آتی ہے، اور برکت ہی تو خوشی کو لے کر آتی ہے۔ ہم کام تو ایسے کریں کہ جس سے برکت سے محرومی ہو، اور ہم امید اس بات کی رکھیں کہ برکت آئے گی، تو بھائی برکت ایسے نہیں آیا کرتی۔ جب ہم نے اپنے گھروں کو جو ایک سینما بنا دیا، آج کے زمانے کے جو گھر ہیں وہ گھر کم ہے اور سینما زیادہ ہے، کہ گھر کے ہر کمرے میں جو ہے نا وہ LCD لگی ہوئی ہے، ہر دیوار پہ، لاؤنج میں بھی لگی ہوئی ہے، کمروں میں بھی لگی ہوئی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جب آدمی گھر بناتا ہے تو گھر کس لیے بناتا ہے؟ اس لیے بناتا ہے کہ سکون حاصل ہو۔ یہ گھر کس لیے؟ سکون حاصل کرنے کے لیے۔ اور بے سکونی کا سامان تو نے پہلے اس میں داخل کر دیا۔ ارے سکون کس چیز سے آتا ہے؟ سکون کیسے آتا ہے کہ بڑی سی LCD گھر میں لگا دو اور سارے دن گانا باجا موسیقی اس پہ بجتی رہے، تو کیا اس سے سکون آئے گا؟ اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یہ دلوں کا اطمینان ہے نا، چین اور سکون اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور یہ دلوں کا جو اطمینان ہے یہ اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ گھروں میں اگر چین ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، برکت ہوگی، وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوگی۔ اور اللہ کا ذکر تو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اور گھر کو ہم نے میوزک اور موسیقی کا اڈا بنا رکھا ہے، تو بھلا وہاں پہ برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر وہاں برکت نہیں ہوگی، رحمت نہیں ہوگی، پھر وہاں پہ زحمت ہوگی۔ اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ جن جگہوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یہ جو اللہ کا ذکر ہے ایک پاکیزہ چیز ہے، یہ اللہ کا ذکر ایک لطیف چیز ہے، ایک نورانی چیز ہے، اور یہ لطیف اور نورانی چیز جو ہے یہ فرشتوں کی غذا ہے۔
تو جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اس اللہ کے ذکر کو لینے کے لیے نازل ہوتے ہیں، اور جہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے پھر وہاں پہ خیر و برکت ہوتی ہے، پھر شیاطین وہاں پر نہیں ہوتے۔ اور پھر اس کا عکس بھی سوچ لیجئے کہ جن جگہوں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، پھر حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ جگہیں مثل ویرانے کے ہیں، مثل کھنڈرات کے ہیں، اور مثل قبرستان کے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گھروں کی آبادی ہم سے ہے، بھائی گھروں کی آبادی ہم سے نہیں ہے، گھروں کی جو آبادی ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے، اور دلوں کی جو آبادی ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے، کہ گھر بھی اللہ کے ذکر سے آباد ہونا چاہیے اور دل بھی اللہ کے ذکر سے آباد ہونا چاہیے، پھر تو ہماری دنیا آباد ہے۔ اور اگر دل بھی اللہ کے ذکر سے خالی اور گھر بھی اللہ کے ذکر سے خالی، تو پھر یہ دنیا آباد نہیں ہے، پھر یہ دنیا برباد ہے۔ چاہے ہمیں آباد نظر آتی ہے، اور ہمیں اس لیے آباد نظر آتی ہے کہ یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے، ایک سراب ہے، اس لیے ہمیں آباد نظر آتی ہے۔ لیکن جن کے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں پھر انہیں یہ برباد نظر آتی ہے، پھر انہیں یہ ویرانے اور کھنڈرات نظر آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اسے کھنڈرات میں نہ بدلو، اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو۔ اور جن جگہوں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے آسمان کے فرشتوں کو وہ جگہیں ایسی نظر آتی ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، آسمان کے فرشتوں کو وہ جگہیں چمکتی بھی نظر آتی ہیں۔ کس چیز کی نشانی ہے؟ کہ ان جگہوں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے اپنے گھروں کو جب اللہ کے ذکر سے خالی کر رکھا ہے، اور ہم نے گانے باجے اور موسیقی سے آباد کر رکھا ہے، تو بھائی یہ موسیقی جو ہے نا، میوزک، موسیقی، یہ کیا ایک نجس چیز ہے، ایک ناپاک چیز ہے، اور یہ شیاطین کی غذا ہے، کہ جہاں پر یہ گانا باجا، یہ موسیقی ہوگی، وہاں پہ شیاطین ہوں گے، وہاں پہ شریر جنات ہوں گے۔ اور جن جگہوں پر یہ گانا باجا موسیقی ہوتی ہے پھر وہ شریر جنات کا مسکن بن جاتا ہے، پھر وہاں پہ فرشتے نہیں آتے، کیونکہ فرشتوں کے آنے کا دروازہ تو بند کر دیا۔ وہ ناپاک جگہ پہ فرشتے کیسے آئے؟ وہ تو پاک مخلوق ہے۔ تو پھر وہاں پر یہ نجس مخلوق ہوگی، ناپاک مخلوق ہوگی، اور جن جگہوں پر یہ شیاطین ہوتے ہیں پھر وہاں پہ برکت نہیں ہوتی، بے برکتی ہوتی ہے، پھر وہاں پر محبتیں نہیں ہوتی، پھر وہاں پر اختلاف ہوتا ہے، پھر ان گھروں کے اندر فساد ہوتا ہے، وہاں میاں بیوی کے درمیان بھی لڑائی ہوتی ہے، وہاں باپ اور بیٹے کے درمیان بھی لڑائی ہوتی ہے، وہ گھر اختلاف کی نظر ہوتا ہے، وہ گھر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی چیز ہے کہ بے برکتی وہاں پر ہے، شیاطین کا ڈیرا ہے، شیاطین کا وہ مسکن ہے۔ اب ان شیاطین سے اپنے گھروں کو پاک کرنا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ کسی تعویذ کا کام تو نہیں ہے کہ آپ تعویذ لا کے لگا دو شیاطین چلے جائیں گے۔ ہاں، شیاطین کو گھر سے نکالنے کا طریقہ یہ ہے آپ گھر میں اللہ کا ذکر شروع کر دیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیجئے، پھر دیکھیں کہ شیطان اس گھر میں نہیں ٹھہرتا۔ شیطان کہتا ہے میرے تو رہنے کی جگہ یہاں پہ نہیں ہے۔ کہ جب آدمی، حدیث میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، کہ جب آدمی اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہوتا ہے، اللہ کا نام لے کر دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، اللہ کا نام لے کر وہ کھانا شروع کرتا ہے، کھانا کھا کر وہ اللہ کا نام لیتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ بھئی میرا تو اس گھر میں کوئی گزر بسر نہیں ہے، کہ گھر میں آیا تو اللہ کا نام لیا، یہ دسترخوان پہ بیٹھا تو اللہ کا نام لیا، یہ کھانا کھا رہا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے۔ اور جس کھانے پر، جس دسترخوان پر آدمی بیٹھ کر اللہ کا نام نہیں لیتا، اس پر شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ اب سوچے کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام لیتے ہیں؟ نہیں لیتے۔ کھانا سامنے آیا سب کچھ بھول گئے۔ ارے یہ تو سوچو کہ یہ دیا کس نے ہے؟ جس رب نے یہ نعمت دی ہے پہلے اس کو تو یاد کرو، پہلے اس کا تو نام لو، پہلے اس کا تو شکریہ ادا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نعمت دے دی، کتنی عزت کے ساتھ دی، کتنی احترام کے ساتھ دی، کتنی مخلوق اللہ کی ایسی ہے ایک وقت کے کھانے کے لیے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، کھانا میسر نہیں ہوتا، اللہ عزت کے ساتھ گھر میں دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلا دے، یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن ہم اللہ کی نعمت کو محسوس نہیں کرتے، اور جب محسوس نہیں کرتے اس کی نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کرتے۔
تو پھر یہی ہوتا ہے نا کہ شیطان اس میں شریک ہوتا ہے، پھر شیطان آپ کا ساجی ہوتا ہے۔ اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آدمی اگر ابتدا میں اللہ کا نام لینا بھول گیا تو بھائی آخر میں اللہ کا نام لے لے، بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ لے، تاکہ شیطان تو بھاگ جائے، شیطان کے رہنے کا ٹھکانہ نہ ہو، شیطان اس کھانے میں شریک نہ ہو۔ لیکن بات وہی ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر سے دل نہیں لگایا، اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو مانوس نہیں کیا، اللہ کے گھر سے اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو مانوس نہیں کیا۔ آج ہمارا باہر تو دل لگتا ہے لیکن مسجد میں دل نہیں لگتا۔ یہ کیا ہے؟ بیماری ہے، ایک مرض ہے کہ دل تو اللہ کے گھر میں لگنا چاہیے تھا نا۔ یہ اللہ کا گھر وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اور جہاں پر اللہ کی اطاعت ہوتی ہے وہاں پر رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو رحمت اور برکت تو یہاں پر موجود ہے، اور دل ہمارا باہر لگتا ہے، مسجد کے باہر سے گزر جاتے ہیں لیکن مسجد کے اندر نہیں آتے، اور جمعے کے دن آتے بھی ہیں تو بالکل آخر وقت میں آتے ہیں اور بس سلام پھرا اور نکل کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے گھر سے ہمارا تعلق ہے۔ اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جمعہ بھی نصیب نہیں ہوتا، پھر وہ عید کی نماز پر بس آتے ہیں، اور بہت سے ایسے کہ جنہیں عید کی نماز پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اندازہ لگائیے، یہ بد نصیبی نہیں ہے تو کیا ہے، اور یہ محرومی نہیں ہے تو کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، کہ جب زندگی اس ڈگر پر ہوگی تو پھر موت کیسی ہوگی، کیونکہ موت تو اس کی زندگی کے تابع ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسی تمہاری زندگی ہوگی ویسی تمہاری موت ہوگی، اور جیسی تمہاری موت ہوگی اسی حال میں تم اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے۔ تو اگر انسان آج بھی اپنی موت کا اندازہ کرنا چاہتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری موت کیسی ہوگی، اپنی زندگی کا اندازہ لگا لے، بس جیسی زندگی ہے بھائی ایسی ہی موت ہونے والی ہے، کوئی اچنبے کی بات ہونے والی نہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جن کی موت قابل رشک ہوتی ہے، جن کی موت کو دیکھ کر انسان کو رشک آتا ہے، انسان آرزو اور تمنا کرتا ہے کہ کاش ہماری موت بھی ایسی موت ہو، تو پھر ان کی زندگی کو دیکھو، ان کی زندگی کیسی، ان کی زندگی بھی قابل رشک ہوتی ہے، جبھی موت بھی قابل رشک ہوتی ہے۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ بے حیائی یہ سبب ہے بیماریوں کا، طاعون کا، اور ایسی ایسی بیماریوں کا کہ جو پہلے زمانے میں نہیں تھی، بڑوں کے زمانے میں نہیں تھی، آج بے حیائی کا تو دور دورہ ہے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں وہ گھر کم ہے، سنیما زیادہ ہے۔ تو جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہاں پہ برکت کیسے آ سکتی ہے؟ پھر نہ کھانے پینے میں برکت ہوگی، نہ وقت میں برکت ہوگی، نہ مال میں برکت ہوگی، اور نہ صحت کے اندر برکت ہوگی، جب تک کہ ان لعنتوں کو دور نہ کیا جائے۔ لیکن آج اس چیز سے ہم محبت کرتے ہیں۔ آج موبائل فون تو ہر انسان کی جیب میں موجود ہے نا، تو ذرا اپنا اندازہ ہر آدمی لگا سکتا ہے کہ اس نے اپنے موبائل فون پر کون سی ٹون کو سیٹ کیا ہے۔ آج تو چھانٹ کر جو پسند آتا ہے اس کو تبدیل کر کے دیکھتے ہیں۔ ارے بھائی سیدھی سیدھی گھنٹی والی تو ایک ہی ٹون ہے نا، نہیں اسے تبدیل کر کے دیکھتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ایک لطیف چیز کو پسند نہیں کرتے۔ میوزک ایک خبیث چیز ہے، ایک ناپاک اور نجس چیز ہے، آپ اس خبیث چیز کو پسند کرتے ہیں، اور جب آپ خبیث چیز کو پسند کرتے ہیں تو اس سے طبیعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ طبیعت کے اندر خباثت ہے، طبیعت میں لطافت نہیں ہے، طبیعت میں نورانیت نہیں ہے۔ اگر طبیعت کے اندر نورانیت ہوتی اور لطافت ہوتی تو کبھی ایسی ٹون کو پسند نہ کرتے کہ جس کے اندر موسیقی اور میوزک موجود ہے۔ آدمی جو اپنے آپ کو جانچ سکتا ہے نا، کبھی اپنے کو پرکھنا تو چاہیے، کبھی اپنا امتحان لینا تو چاہیے کہ بھئی میں کس چیز کو پسند کر رہا ہوں، کہ اس کی گھنٹی کی آواز ہی تو سننی ہے نا۔ لیکن وہ مسجد کے اندر بھی ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ وہ موسیقی والی اور میوزک والی جب ٹون اور وہ گھنٹی بجتی ہے، ساری مسجد کا ماحول مقدر ہو جاتا ہے کہ امام تلاوت کر رہا ہے، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور ادھر جیب میں وہ موسیقی بج رہی ہے، میوزک بج رہا ہے۔ تو طبیعتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ طبیعتیں کس چیز کو پسند کرتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب موسیقی کو طبیعت پسند کرتی ہے تو پھر وہ اللہ کے ذکر کو پسند نہیں کرتی۔
اور جو چیز اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے پھر وہ چیز زندہ نہیں ہوتی، مثل مردہ کے ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاکر کی مثال مثل زندہ کے ہے اور غافل کی مثال مثل مردہ کے ہے، کہ ذاکر زندہ ہے، اور ذاکر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کو یاد رکھنے والا۔ کبھی وہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، کبھی وہ اپنے عمل سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ بعض حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آدمی زبان سے ذکر نہیں کر پاتا اس وقت وہ اپنے عمل سے ذکر کرتا ہے۔ ایک آدمی تجارت پر ہے، اپنی دکان پر موجود ہے، اب وہ زبان سے ذکر نہیں کر رہا لیکن وہ گاہک سے بات کر رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ فکر ہے کہ میں لقمہ حلال حاصل کرنا ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے دھوکہ نہیں دینا، میں نے ملاوٹ نہیں کرنی، بس ایک حلال لقمہ میں نے یہاں سے لینا ہے۔ جب اس کے دل کے اندر یہ فکر ہے، یہ زبان پر تو اس کے ذکر نہیں ہے لیکن حقیقت میں یہ ذاکر ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کی اطاعت کے اندر لگا ہوا ہے، اس دکان پر موجود ہے، لیکن دل میں جب یہ فکر موجود ہے تو وہ اطاعت میں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کل مطیع للہ فہو ذاکر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر مطیع، ہر فرما بردار، آپ نے فرمایا کہ وہ ذاکر ہے، وہ ذکر کرنے والا ہے۔ تو کبھی انسان اپنی زبان سے ذکر کرتا ہے، کبھی انسان اپنے دل سے ذکر کرتا ہے، اور کبھی انسان اپنے عمل سے ذکر کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ زبان سے جو ذکر کیا جاتا ہے وہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد، ایک ملکہ یادداشت انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے، تاکہ یہ جہاں کہیں بھی ہو پھر اس کا کوئی عمل نہ بگڑنے پائے، اس کا کردار نہ بگڑنے پائے، اس کے معاملات نہ بگڑنے پائے، اس کی معاشرت نہ بگڑنے پائے۔ کس وجہ سے؟ صرف اسی وجہ سے اس کے دل میں اللہ کی یاد ہے، اس کے دل میں اللہ کا دھیان ہے، پھر اس کی زبان نہیں بہکتی، پھر اس کی آنکھ نہیں بہکتی، پھر اس کے معاملات نہیں بگڑتے، پھر اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، وہ ذاکر ہے، اس کی زبان بھی ذاکر ہے، اس کا دل بھی ذاکر ہے، اس کے دھیان میں اللہ کا استحضار ہے، اس لیے وہ بہت سی خرابیوں سے اور بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن آج کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہم سے نہیں ہوتا، اور چاہتے یہ کہ شاید کوئی ایسی مشین، کوئی ایسا پرزہ ہمارے اندر لگ جائے کہ خود بخود ذکر ہونے لگے، خود بخود ہم نیکی کرنے لگے، اور خود بخود ہم گناہوں سے بچنے لگے۔ تو یاد رکھیے کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ارے اللہ نے انسان کو مکلف مخلوق بنا کر بھیجا ہے نا، تو کرنا تو خود پڑے گا، مشقت برداشت کرنی پڑے گی، تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، نیکی کے کرنے میں بھی اور گناہوں سے بچنے میں بھی، اسی میں تو سارا اجر ہے۔ اس مشقت پر، اس تکلیف پر جو آدمی نیکی کے کرنے میں برداشت کرتا ہے اور گناہوں سے بچنے میں برداشت کرتا ہے، اس مشقت، اس تکلیف پر سارا اجر ہے، سارا ثواب ہے، اور درجات کی بلندی ہے، اور جنت کے درجات ہے، اور جہنم سے نجات ہے، اسی تکلیف پر تو ہے۔ اور یہ تکلیف ہی ختم ہو جائے، ایک آدمی خواب میں پورا قرآن مجید ختم کر لے تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی ثواب نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے بیداری کی حالت میں اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ اس نے ایک رکوع بھی تلاوت کر لیا، 3 دفعہ قل هو اللہ بھی پڑھ لیا، تو 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے کا ثواب ایک قرآن مجید کے برابر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 1 مرتبہ سورہ اخلاص کا پڑھنا 1/3 قرآن ہے، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تو 1 قرآن مجید کے برابر ہو گیا۔ اب یہ ثواب کس کا ملا؟ اختیاری طور پر پڑھنے کا ملا۔ اور اختیاری طور پر پڑھنا کیا ہے؟ کہ انسان کا نفس آزادی چاہتا ہے، نیکی کے معاملے میں بہانے بناتا ہے، یہ نفس بہانے تراشتا ہے کہ نہیں ابھی تو فرصت نہیں ہے، ابھی تو یہ کام ہے، ابھی تو وہ کام ہے، ابھی تو نیند آ رہی ہے، ابھی تو آرام کرنا چاہیے، ابھی تو کسی سے ملاقات کرنی چاہیے، اور پھر نیکی کو ٹال دیتا ہے۔ لیکن موبائل جب ہاتھ کے اندر آتا ہے تو پھر اس نفس کو لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے، پھر نفس یہ نہیں کہتا کہ موبائل کو چھوڑ دے، ان بے حیائی کی چیزوں کو چھوڑ دے، اس فیس بک کو چھوڑ دے، اس یوٹیوب کو چھوڑ دے، پھر نفس یہ نہیں کہتا۔ تو یہ سارے نفس کی شرارت ہے، اور ہم ہیں کہ نفس کے غلام ہیں، ہم نفس کی شرارتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یوں کہنے کو اپنے کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، بڑا دانشور سمجھتے ہیں، لیکن نفس کی چالوں کو جب نہ پہچان سکے تو کہاں کی عقل مندی ہے؟ ارے اس نفس کی چال کو پہچاننا چاہیے کہ یہ ہمارا نفس ہمیں اللہ سے نزدیک کر رہا ہے یا اللہ سے دور کر رہا ہے۔ سوچنا تو چاہیے کہ یہ نفس ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے، یہ کون ہے؟ تو اس لیے بات یہ چل رہی ہے کہ بھائی اپنے گھر کے ماحول کو
حیا والا ماحول بنانا چاہیے. اور آج وہ حیا والا ماحول گھروں کے اندر نظر نہیں آ رہا. اس لیے یہ گانے باجے، یہ ڈرامے، یہ فلمیں، یہ گھروں کے اندر سے بند ہونی چاہیے. ورنہ وہی بات ہے کہ بچیاں جن چیزوں کو دیکھتی ہیں، بچیاں ویسے لباس پہننے لگتی ہیں، ویسے میک اپ، ویسی صورت بنانے لگتی ہیں، اور جیسا مرد جن چیزوں کو دیکھتے ہیں پھر وہ ویسی ہی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں. اور پھر آج کے زمانے کے اندر آج جو ڈرامے لکھنے والے اور یہ فلمیں بنانے والے، آج یہ کون لوگ ہیں؟ آج وہ اپنے ذہنیت کی جو عکاسی ہے اور اپنی سوچ اور فکر کو جو ہے آج وہ دوسروں کے اندر اس ذریعے سے منتقل کرتے ہیں کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ جس میں انسان کو برائی کی دعوت دیتا تھا، یا تبلیغ، لوگ کفر کی تبلیغ، عیسائیت کی تبلیغ وہ پادری آگے کیا کرتے تھے. لیکن اب وہ سلسلے بند ہو گئے. اب یہ میڈیا آ گیا، اب یہ 5th جنریشن وار کا زمانہ ہے. اب اس کے ذریعے سے باطل کی تبلیغ ہو رہی ہے کہ انہیں اتنا گناہوں کے اندر مشغول کر دو اور ان کی حیا کا اندر سے جنازہ نکال دو کہ یہ نام کا مسلمان تو رہے لیکن یہ کام کا مسلمان نہ ہو. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب حیا رخصت ہو جائے پھر انسان جو چاہے کر گزرے، پھر اس سے کچھ بھی بعید نہیں ہے. اور آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ جب اندر کی حیا رخصت ہو رہی ہے تو بھائی سے بہن کی آبرو محفوظ نہیں ہے اور باپ سے بیٹی کی آبرو محفوظ نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے کس وجہ سے کہ حیا اندر کی رخصت ہو گئی. اور اس کا سبب یہی ہے کہ ایسی چیزوں کو گھر کے اندر دیکھتے ہیں. کیبل کے کنیکشن لیے ہوئے ہیں. اب اس کیبل پر کیا چلتا ہے کہ ایک آدمی مسجد کے لیے چندہ دیتے ہوئے، کسی مدرسے کے لیے چندہ دیتے ہوئے کہتا ہے نہیں جی کاروبار نہیں چل رہا. اور اگر کسی کے 20 سال پہلے 50 روپے کی رسید تھی تو 50 ہی دیتا ہے، لیکن وہاں پہ 2-2 ہزار روپے کیبل کے بھر دیتا ہے. کس لیے؟ بے حیائی کے لیے، اپنی نسلوں کو بے حیا بنانے کے لیے، اپنے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو داؤ پہ لگانے کے لیے وہ اتنی بڑی رقم تو بھر دیتا ہے، لیکن جس جگہ لگانے پر آخرت کا بھی بھلا ہے، رزق کی بھی برکت ہے، وہاں پہ وہ خرچ نہیں کرتا. اور یہی انسان کے مال کی بے برکتی ہے، یہی انسان کے مال کی بدنصیبی ہے کہ اس کا مال ایسی جگہ پہ خرچ ہو کہ جہاں اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہو، لیکن اللہ کی اطاعت کے اندر اس کا مال خرچ نہ ہو. اس کا مال یہ بدنصیب مال ہے، اور یہ خود بدنصیب ہے، اور یہ خود محروم ہے کہ اللہ کے راستے میں تو یہ خرچ نہیں کرتا لیکن نافرمانی کے راستے پہ یہ خرچ کرتا ہے. تو اس سے بڑھ کر بدنصیبی کیا ہوگی اور اس سے بڑھ کر محرومی کیا ہوگی؟ تو بھائی ہمیں سوچنا چاہیے. آج کا سبق یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ آخر وہ کون سی لعنتیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے گھروں کے اندر بے حیائی کا ماحول پروان چڑھ رہا ہے. ایک زمانہ تھا کہ انسان اپنی بہن اور بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر وہ ڈرامے نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ فلمیں نہیں دیکھ سکتا تھا. اور اس زمانے کی فلم اور ڈرامے ایسے بھی نہیں تھے جو آج کے زمانے کے ہیں. لیکن آج حیا کا جنازہ ایسا نکل گیا کہ باپ بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، بھائی بھی ہے، اور سب مل کر وہ چیزیں دیکھتے ہیں. کس طرح سے دیکھ لیتے ہیں، پھر اس میں کس طرح سے ناجائز تعلقات کو دکھایا جاتا ہے کہ بہو ہے سسر کے ساتھ ناجائز تعلق ہے، اور دیور اور بھابھی کا ناجائز تعلق ہے. اور پھر جن چیزوں کو انسان دیکھتا ہے وہ چیزیں ذہن پر اٹریکٹ کرتی ہیں، وہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور پھر وہ چیزیں معاشرے کے اندر رونما ہوتی ہیں. وہاں تو وہ ڈرامہ اور فلم ہوتی ہے، پھر یہ حقیقت میں وہ چیزیں وہ فلم چلنے لگتی ہے. اللہ بچائے ایسی چیزوں سے. تو آخر ہم ایسی چیزوں کو کیوں پسند کرتے ہیں، اور یہ فلم اور ڈرامے گھروں میں کس لیے دیکھے جاتے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو آخر موبائل فون ہاتھ میں کیوں دیا جاتا ہے؟ نہیں معلوم کہ یہ کیا کر رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے، بس موبائل دے دیا اور فارغ ہو گئے. پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں، کسی ایسے اندھے کنویں کا شکار ہو جاتی ہیں، نہ معلوم کہاں لاہور کی بچی کراچی چلی گئی اور فلاں جگہ کی بچی فلاں جگہ چلی گئی. کس لیے؟ کہ جی وہ فیس بک پہ تعلق ہو گیا تھا، وہی گیم کھیلتے کھیلتے، پب جی کھیلتے کھیلتے وہ تعلق ہو گیا، کسی سے دوستی ہو گئی، اور وہ دوستی ایسی ہو کہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی، سارے خاندان کی عزت داؤ پہ لگ گئی. تو آخر کب تک ایسا ہوگا، اور پھر اگلی نسلوں کے ایمان کا کیا ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے. اس لیے بھائی حیا کی حفاظت کرو، حیا کی حفاظت کرو.
یہ حیا ہے تو سب کچھ ہے، اور حیا چلی جائے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں با حیا بنائے، ہمارے گھروں کے ماحول کو حیا والا بنائے، اور ہر بے حیائی کے کام سے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی، ہماری بچے بچیوں کی، خواتین کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، عزت آبرو کے اللہ حفاظت فرمائے، اور سب کو اللہ عفیف بنائے، پاک دامن بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب